بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 400 ہے اور آج کا عنوان ہے فتح مکہ کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلیہ مغفر فقیل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبہ فقال اقتلوه، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ عرض کیا گیا کہ یہ ابن خطل ہے جو کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ بزرگان محترم، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کا تعارف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ احادیث میں زرہ کے بارے میں بتایا کہ زرہ جو ہے ایک جنگی لباس ہے، فوجی لباس ہے، جو فولادی ہوتا ہے، جنگ کے دوران اپنے جسم کو مختلف حملوں سے بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا استعمال فرمایا، اور چونکہ جسم میں سر کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر ایک ٹوپی، جس کو کہا جا سکتا ہے خود کا استعمال فرمایا۔ وہ گویا جنگی ٹوپی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پورے سر کی حفاظت ہوتی ہے، چہرے کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی تاریخی میوزیم میں جائیں، جیسے کہ حیدرآباد میں سالار جنگ میوزیم ہے، وہاں جیسے زرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنگی جو ٹوپی استعمال کی جاتی تھی جنگ کے موقع پر، سپاہی لوگ استعمال کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی خود کا استعمال فرمایا۔ یہ حدیث فتح مکہ کے موقع پر عدل نبوی کے عملی نفاذ کو واضح کرتی ہے، جو واقعہ پیش آیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہ خود پہنے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ مرحلہ محض معافی کا نہیں بلکہ حق و باطل کے فیصلے کا بھی دن ہے۔ ابن خطل اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ ناحق قتل کسی کا بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس قسم کے سنگین جرائم کے مرتکب آدمی کا انجام یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹ گیا تھا ابن خطل، اپنے آپ کو بچانے کے لیے فتح مکہ کے موقع پر سہم کر کعبۃ اللہ کی پردوں کو پکڑا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابن خطل جو مرتد ہو چکا ہے، وہ اس نے کعبۃ اللہ کو کے غلاف کو چمٹ لیا ہے اور اس سے لٹکا ہوا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ تھا۔ پیغمبر رحمت کا پیغام لے کر آئے، عدل اور انصاف بھی لے کر آئے۔ آپ نے رحمت کے ساتھ ساتھ انصاف کا بھی برتاؤ کیا کہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے اس قسم کی گھناؤنی حرکت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔